آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 76، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 73واں حصہ۔ چین، سیاسی حالات، معاشرہ اور مذہب۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ سیاسی حالات۔ تاج و تخت شاہی خاندان میں موروثی ہوتا، لیکن بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین نہ ہوتا بلکہ اس کے بھائی کو تاج شاہی پہنایا جاتا۔ بادشاہ کی اہم ذمہ داریوں میں فوج کی قیادت تھی، وہی ملک کی افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا۔ مذہبی رسوم کی ادائیگی اور دیگر تقریبات بھی بادشاہ ہی انجام دیتا۔ پروہتوں کی ایک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلے میں اس کی مدد کرتی۔ وہ پروہت علم نجوم کے ماہر ہوتے، مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے بادشاہ کی اعانت اور رہنمائی کرتے۔ ان کے ہاں جو کیلنڈر یعنی جنتری رائج تھی وہ شمسی نہیں بلکہ قمری تھی۔ چاند کے مہینوں کا کیلنڈر تیار کرنا ان پروہتوں کی ذمہ داری تھی۔ معاشرہ۔ چینی معاشرے کی خشت اول شروع سے ہی خاندان تھا۔ عام لوگ صرف ایک شادی کرتے، لیکن بادشاہ اور امراء کے حرم میں متعدد بیویاں ہوتی، ان پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اعلیٰ خاندانوں میں عورت کو بہت عزت و وقار حاصل تھا، غلامی کا رواج تھا اور معاشرہ متعدد طبقات میں تقسیم تھا۔ مذہب۔ شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں اور سمتیں یعنی مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے۔ ان کے لیے قربانیاں دینے کا عام معمول تھا۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جاتا۔ شراب بھی ان کی پسندیدہ قربانی تھی۔ شانگ اگرچہ مہذب اور متمدن تھے، لیکن ان کے ہاں اپنے دیوتاؤں کی قربان گاہ پر انسانی قربانی کا رواج عام تھا۔ عموماً جنگی قیدیوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا۔ بسا اوقات فوجی مہمیں صرف اس مقصد کے لیے بیرون ملک بھیجی جاتی کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لے آئیں تاکہ ان کو قربانی کے طور پر ان کے معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ وہ صرف ایسے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کیا کرتے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق بر وقت بارش برسانے، عمدہ فصلیں اگانے اور جنگوں میں دشمن کو شکست دینے سے ہوا کرتا۔ ان کے دیوتا کا نام شانگ ٹی تھا۔ یہ سارے کام اس کے سپرد تھے اور آخر وقتوں تک اس کی پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ ان کے مذہب کی بنیاد روحانیت یا اخلاقیات پر تھی۔ اس کا سارا تعلق انسانی معاشرے کی خوشحالی اور بہبودی سے تھا۔ جس طرح بابل اور نینوا کے مذاہب تھے، وہاں بھی جن معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی ان سے ان کے پجاری یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کو قلب کی روشنی، روح کا اطمینان یا اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے، بلکہ وہ ان سے صرف اس بات کے امیدوار تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے، معاشرے میں ان کو بلند مقام نصیب ہو جائے، ان کی زراعت ترقی پذیر ہو اور ان کی تجارت میں روز افزوں اضافہ ہو۔ مصر کے حالات میں آپ جان چکے ہیں کہ اہل مصر فرعون کو الہ سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن چین میں بادشاہوں کو یہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب تک وہ زندہ رہتے اور تخت حکومت پر متمکن رہتے، ان کے احکام کی تعمیل صرف اس لیے کی جاتی کہ یہ احکام ملک کے فرمانروا کے احکام ہے، ان کو الہی احکام کی حیثیت حاصل نہ ہوتی۔ لیکن بادشاہ جب مر جاتا تو پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی۔ مرنے والے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کے لیے قربانیاں دی جاتی۔ زر کثیر صرف کر کے بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے مقبرے تیار کیے جاتے۔ اس کے لیے ایک بہت گہرا گڑھا کھودا جاتا، اس میں سیڑھیاں بنائی جاتی اور لکڑی کا ایک کمرہ اس کی تہ میں تعمیر کیا جاتا۔ شاہی لاش کے ارد گرد بہت قیمتی ساز و سامان سجایا جاتا۔ تانبے، پیتل اور مٹی کے مجسمے رکھے جاتے اور ایسی چیزیں رکھی جاتی جن کو قیمتی موتیوں اور ہیروں سے مزین کیا جاتا۔ تجہیز و تدفین کی رسوم ادا کرنے کے بعد اس وسیع گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جاتا اور اس کے فرش کو مضبوطی سے کوٹ دیا جاتا۔ چینیوں میں ان فطری طاقتوں کے مظاہر کے علاوہ اپنے اسلاف کی پوجا کا بھی عام رواج تھا۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ان کے اسلاف کی روحیں اپنے آنے والی نسلوں کو نفع بھی پہنچا سکتی ہیں اور نقصان بھی، اور ان اسلاف کو خوش و خرم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے نام سے کھانا پکایا جائے۔ چین کے عوام بھی اپنی میت کے ساتھ قیمتی اشیاء کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ مالی لحاظ سے کمزور لوگ بھی اپنی بساط کے مطابق اس رواج کی حد الوسع پابندی کیا کرتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔
اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔